بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی اپنا موقف بیان کر چکے ہیں اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا موقف بیان کریں۔ وہ ہمارا موقف وہ نہیں ہے جو کسی نے اپنے جمعہ میں خطبہ میں کہہ دیا یا کسی چینل پر کہہ دیا۔ ہمارا مستند موقف وہ ہے جو ہماری مستند وہ کتابوں میں ہے، ہمارے صف اول کے علماء کرام نے جو نظریہ دیا ہے۔ آیت اللہ العظمی آقائے خوئی وہ تفسیر قرآن لکھنے لگے تھے، البیان فی تفسیر القرآن۔ ابھی مقدمہ لکھا تھا دیباچہ اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ یہ فقہ کے باب میں، اصول کے باب میں آپ محنت کریں، وہ آپ کا میدان ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ انہوں نے پھر باقی تفسیر جو ہے وہ نہیں لکھی، صرف مقدمہ قرآن اور سورہ فاتحہ کی والضالین تک تفسیر انہوں نے لکھی ہے، باقی تفسیر کرنے کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے، اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر بھی اس چیپٹر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شیعہ کا موقف تحریف قرآن کے بارے میں کیا ہے اور اہل سنت علماء کرام کا تحریف کے بارے میں کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ اس کا پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں، یہ اردو میں ہے، اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک۔ یہ ایک عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے۔ عربی کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ ہندوستان کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین، مصر کے صف اول کے علماء کرام، عیسائیت کے خلاف، اسلام کے حق میں، قرآن کے حق میں اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں، ہندوستان کے عالم دین مولانا رحمت اللہ کی اظہار الحق کا سہارا لیتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جیسے آدمی ان کی تجلیل کرتے ہیں اور ان کی وہ کرتے ہیں۔ یہ بندہ ہے جو مکاتب فکر کے عقائد کو ذمہ داری سے پڑھتا ہے، اس نے تشیع کو پڑھا ہے، اس نے ہمارے تفاسیر کو پڑھا ہے، اس نے ہمارے صف اول کے علماء کرام، مفسرین اور مجتہدین کے آراء کو، ان کے نظریات کو پڑھا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے اندر، یہ کتاب جو ہے وہ نام لینا چاہیے، اور ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی۔ یہ دارالعلوم کراچی جو ہے بنوری ٹاؤن کے، اس کے ایک مدرس مولانا، وہ جو سرپرست اعلیٰ تھے مولانا محمد شفیع، ان کے حکم کے مطابق ان کے ایک مدرس مولانا اکبر علی نے ترجمہ کیا ہے، اور مولانا تقی عثمانی جو آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے 100 سے زیادہ صفحات پر مقدمہ لکھا ہے، 100 سے زیادہ صفحات پر مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا تھا، اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے وزنی کتاب یہ مولانا رحمت اللہ امام الہند کہتے ہیں، ان کے علمی مقام اور تبحر کی وجہ سے امام الہند، اظہار الحق، اور اس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کی تیسری جلد ہے۔ ایسی 3 جلدیں ہیں، ایسی 3 جلدیں۔ اس کے اندر انہوں نے ہمارے علماء کرام کے اقوال کو، سب کو میں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ صرف نمونے کے طور پر وہ چند، مثلا وہ کہتے ہیں کہ سید مرتضی علم الہدا کی شہادت، شہادت سے مراد راہ خدا میں مارا جانا نہیں ہے، گواہی، گواہی کے معنی میں ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں ان کا کیا نظریہ۔ ایک مقام ہے سید مرتضی علم الہدا کا۔ سید رضی کے بھائی تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبہ کو یا خطوط کو وہ جمع کیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان جو شیعوں کی بنیادی معتبر کی نہایت معتبر ہی کتاب ہے، اس میں سید المرتضی علم الہدا نے یعنی ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بالکل اسی طرح کہ آج ہے مجموعہ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ سید مرتضی علم الہدا کی عبارت ہے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اس دعوے پر علامہ موصوف نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن اس زمانے میں پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا اور پورا زبانی یاد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے حفاظ صحابہ کی ایک پوری
جماعت کی نشاندہی کی ہے، نیز یہ کہ قرآن حضور کو سنایا جاتا اور آپ کے سامنے دہرایا جاتا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی ایک بڑی جماعت نے، جن میں عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب وغیرہ ہیں، متعدد مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافی قرآن ختم کیے۔ یہ سب چیزیں اس امر کی شاہد ہیں کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر مجموعے کی شکل میں موجود اور مرتب تھا، متفرق اور منتشر ہرگز نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر یہ قاضی نور اللہ شستری، جن کے مزار آگرہ میں ہیں اور بڑی شہید ثالث کہلاتے ہیں، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، 10 جلدوں میں کتاب لکھی امیر المومنین کی حقانیت میں، احقاق الحق۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی نور اللہ شستری جو شیعہ علماء میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصائب النواسب میں یوں کہا ہے، فرقہ شیعہ امامیہ کی طرف جو یہ نسبت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کے محرف ہونے کے قائل ہیں، یعنی یہ کہ قرآن کی آیات میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، سو جمہور شیعہ کی طرف اس کی نسبت ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک آدھ اگر شیعوں میں تحریف کا قائل ہے، ایک آدھ اسی طرح اہل سنت میں بھی قائل ہیں، اس ایک آدھ کی وجہ سے پورے اہل سنت کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہراتے، یہ ہماری رواداری ہے۔ اکثر اہل سنت، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تحریف کے قائل نہیں ہے، ہاں ان میں اقلیت میں کچھ لوگ ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ شیعوں میں موجود اس اقلیت کی کوئی اہمیت ہے، نہ اہل سنت میں موجود اس اقلیت کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ بات ایسے قلیل التعداد اور ناقابل اعتبار لوگوں کی ہے جن کی کوئی قیمت اور پوزیشن شیعوں میں نہیں ہے۔ یہ ملا یہ اپنا مولانا رحمت اللہ نقل کرتے ہیں اپنے قاضی نور اللہ شستری کی۔ اسی طرح وہ جنہوں نے کلینی کی کتاب کافی کی شرح لکھی ہے، اس کے اقوال کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ قرآن اسی موجودہ ترتیب کے ساتھ 12ویں امام کے ظہور کے وقت ظاہر اور مشہور ہوگا۔ کہتے ہیں امام زمان کے پاس اصلی قرآن ہے، نہیں، یہ تاج کمپنی کا قرآن ہے نا، وہی لے کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر تشریف لائیں گے اور ظہور فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ حر عاملی کی شہادت انہوں نے دی ہے، جو شخص واقعات اور تواریخ کی چھان بین کرے گا وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ قرآن تواتر کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ ہزاروں صحابہ اس کو حفظ کرتے اور نقل کرتے تھے، اور عہد رسالت میں وہ جمع اور مدون ہو چکا تھا۔ یہ شیعہ نظریہ ہے۔ سورہ بروج کی وہ آیت نمبر 21 اور 22 ہے، لوح محفوظ سے قرآن قلب رسول میں محفوظ ہوا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ روح الامین نے لوح محفوظ سے قرآن کو آپ کے قلب پاک پر اتارا تاکہ یہ لوگوں کے لیے یعنی آپ لوگوں کو ڈرا سکیں۔ قلب رسول سے یہ قرآن امت کے ہاتھ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ عجیب تاکیدی الفاظ پر مشتمل ہے۔ انا نحنو نزلنا الذکر، یہ اگر اتنا بھی ہوتا نا، نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو قرآن کو اتارا، مطلب پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ انا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نحنو یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نزلنا الذکر قرآن کو ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید در تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن عصر رسالت ہی میں مدون ہوا، خود رسول کے حکم پر آیات کی ترتیب عمل میں آئی، اور آیات ترتیب میں اور آیات کی ترتیب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بشر کی مداخلت نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ رسول خدا کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن یہ ترتیب ہے، بلکہ یہ کہنا
قرین واقع ہے کہ قرآن کی جمع اور تدوین میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے تدوین بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، خدا فرماتے ہیں قرآن کو جمع کرنا اور اس کی قراءت وہ خدا فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے. پس جس قرآن کی حفاظت اور جمع اور تدوین اور پڑھوانا اللہ کے ذمہ ہے، اس تک کسی قسم کی بھی دست درازی ممکن نہیں ہے. یہ شیعہ عقیدہ ہے اور اس اعلامیہ کے نیچے دستخط ہے آیت اللہ سعید حافظ ریاض نجفی لاہور کے، علامہ سید ساجد علی نقوی اور علامہ محسن علی نجفی. انہوں نے یہ بیانیہ سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے. قرآن کے بارے میں مسلم اور ناقابل انکار اور جو ہے نا جی وہ موقف شیعوں کا یہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے خطبے میں یا تقریر میں چینل پر کوئی بات کرتا ہے یا سبقت لسانی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مسلم شیعہ عقیدہ وہ ہے جو اس عبارت میں پیش کیا گیا ہے. اور تقریباً گزشتہ علماء کرام کی عبارتیں بھی میں نے آپ سے پوچھی، ان سے بھی اسی موقف کی تائید ہوتی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مکتب کا دفاع کریں، جہاں ولایت کا امامت کا دفاع کرتے ہیں وہاں پر قرآن کا دفاع کریں. رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن، یہ رسول خدا کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 گران قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. ایک قرآن، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جس حالت میں آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا تھا اسی حیات میں قیامت تک رہے، ورنہ پھر ہم ہدایت کس سے حاصل کریں گے. اسی طرح یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت تک اہل بیت کے افراد میں سے کسی نہ کسی فرد کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ رسول خدا کا یہ فرمان وہ سچ ثابت ہو. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن میری اطرت وہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.